بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مور ایک خوبصورت پرندہ ہے، پر یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تب تھا جب یہ جنت میں رہتا تھا۔ لیکن مور نے ایسی کیا غلطی کی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا؟ یہ سب باتیں تفصیل سے جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں بہت ہی پرسکون سے زندگی گزارنے لگے تھے، مزے مزے کے پھل، جنتی میوے اور کھانے کھاتے تھے۔ لیکن صرف ایک اناج ایسا تھا جس کو اللہ پاک نے انہیں کھانے سے منع فرمایا تھا، اور وہ تھا گندم۔ اب آپ کو بتاتی چلوں، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی، اور پھر شیطان اس بات پر ڈٹ گیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا۔ وہ صرف اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا، وہ بس کسی بہانے کی تلاش میں تھا۔ جب شیطان کو کہیں سے خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے پھل و اناج کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے وہ کھانے سے اللہ نے انہیں منع فرمایا ہے، وہ شیطان نے سوچا تو اس سے اچھا اور بڑا موقع کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تو پھر شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا، تاکہ جب بھی کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے تو وہ اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ جب شیطان نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ تو شیطان نے مور سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور کہنے لگا کہ میں تو مور ہوں، اور اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ لیکن شیطان نے جھوٹ بولا اور کہنے لگا، میں تو عالم ارواح ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم میری مدد کرو گے، جنت کے اندر لے کے جاؤ گے مجھے؟ تو اس کے بدلے تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی بھی حاصل ہو جائے گی، اور تمہیں بڑھاپا اور کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ اس کی تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر دے۔ مور اپنے دوست سانپ کے پاس گیا۔ مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اسے ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کر سانپ بہت خوش ہوا اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہوا، تو یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے۔ تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، تو فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ پھر شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کی نسبت اب شیطان کی شکل بدل چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات
بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی آسائشیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک اناج ہے جسے گندم کہتے ہیں، اگر وہ آپ دونوں کھائیں گے تو آپ دونوں کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اس بات کا رجحان پیدا ہو گیا، لیکن دوسری طرف ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ لیکن اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی تو اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کے لیے راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ انہوں نے کھایا تو ان کے ستر واضح ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ستر ایک دوسرے سے چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دیا جائے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو اپنے منہ کے اندر شیطان کو لے کر آیا تھا، اللہ پاک نے اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر ڈال دیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔